آج کل کی دنیا میں سیل فون ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہے اور اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے ہیل فون۔ آپ کوئی حدیث ڈھونڈنے بیٹھیں تو غیر محرم کی تصویر آ جائے گی۔ عجیب بات ہے، سائیکل موٹر کی ایڈورٹائزمنٹ لڑکی کی تصویر، گاڑی کی ایڈورٹائزمنٹ لڑکی کی تصویر، ٹریکٹر کی ایڈورٹائزمنٹ لڑکی کی تصویر، جہاں کوئی تک بھی نہیں بنتا وہاں لڑکی کی تصویر۔ یعنی انٹرنیٹ کھولنے کے 2 منٹ کے اندر اندر غیر محرم کی تصویر آپ کے سامنے آنی ہی آنی ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے یہ جو موبائل ہے نا، یہ در حقیقت شیطان کا میزائل ہے۔ جس طرح میزائل سے دشمن کو نقصان زیادہ پہنچایا جاتا ہے، شیطان انسان کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بچائے۔ اس لیے تنہائی کے اندر اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، موبائل کے ذریعے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بیٹھا دیکھ رہا ہے، اور یہ چیز اس کے باطن کو نقصان دے دیتی ہے۔ گھنٹوں مراقبہ کرنے سے کوئی تھوڑا بہت جو فائدہ ہوتا ہے وہ ایک لمحے کی بدنظری سے سب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اور یہ ہماری تو ترقی نہیں ہو رہی۔ بھئی ترقی نہیں ہو رہی تو پھر اس کا کوئی وجہ بھی تو ہے نا۔ اگر ایک آدمی نزلہ زکام کا مریض ہو اور وہ ٹھنڈا پانی بھی پیتا رہے تو نزلہ زکام تو ختم نہیں نہ ہوگا، پرہیز کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہمیں بچنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نہ دیکھو، کیونکہ تمہارے لیے صرف پہلی نظر جو بے دھیانی میں پڑی معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے۔ یعنی پہلی نظر جو بے دھیانی میں پڑ جاتی ہے اس کو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ آنکھوں کا کیمرہ اتنا کوئک ہے کہ ایک لمحہ کے لیے کسی کو دیکھیں اس کی تصویر آنکھوں میں محفوظ ہو جاتی ہے، یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور غیر محرم سے زیادہ اس کی تصویر کا وبال ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا، تیری تصویر میں ایک چیز تجھ سے بھی نرالی ہے کہ جتنے چاہو بوسے لو، نہ جھڑکی ہے نہ گالی ہے۔ تصویر کے اس فساد کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی تنہائی پاک نہیں ہے، اور جب تک تنہائی پاک نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کا وصل حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے انٹرنیٹ جو ہے نا، اس کا معنی بنتا ہے انٹر انٹو دی نیٹ، جال کے اندر پھنس جاؤ۔ اور چڑیا جب جال میں پھنس جاتی ہے تو پھر نکلنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ شیطان بھیڑیے کی مانند ہے۔ بھیڑیا ریوڑ کے اوپر حملہ نہیں کرتا، جو ریوڑ کے قریب ہٹ کے بکری پھر رہی ہوتی ہے نا، اکیلی بکری کو ڈھونڈتا ہے۔ تو اسی طرح شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون الگ بیٹھا ہے۔ نوجوان اپنے کمروں میں پہنچتے ہیں، سمجھتے ہیں اب تو ماں باپ سو گئے، دیکھنے والا کوئی ہے نہیں، اب جو چاہو کرو۔ جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف شیطان تذکروا فاذا هم مبلسون۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور وہ تو بتائے وہ جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے نیچے سایہ ملے گا۔ ان میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا، ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہ،
جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں اور وہ تنہائی میں یاد کرنے والا شخص رو پڑتا ہے. یہ نظر بر قدم کا پہلا مطلب تھا. نظر بر قدم کا دوسرا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر لمحہ، ہر موڑ، ہر مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر نظر رکھے، یعنی نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی کوشش کرے.